السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 41۔ ایک نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیارے نبی، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے پیار سے فرمایا کہ یہ بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی یا بیوی ہوگی، بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ جیسے تمہیں پسند نہیں کہ کوئی تمہاری محرم عورتوں سے زنا کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی محرم عورتوں سے زنا کرے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے زنا کا تقاضا ہی ختم ہو گیا، بلکہ مجھے زنا سے اتنی نفرت ہو گئی کہ اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں تھی۔ اس لیے زنا سے بچیے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے برے خواب آتے ہیں، بڑے برے خیالات آتے ہیں، خواب کے اندر کئی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں۔ آپ زیادہ اس چکر میں نہ پڑیں، خواب میں رہنے دیں۔ میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو بدخوابی ہوتی ہے اور برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، برے خوابوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نیک لوگوں کے تجربات میں سے ہے۔ یہ جو بتا رہا ہوں یہ آیت ہے قرآن شریف کی، لیکن حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں آتا۔ البتہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ جو بھی ان کے پاس مرید یا مریدنیں آتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمیں بڑے برے خواب آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہم ملوث ہیں، فلاں جگہ ملوث ہیں، یا سانپ خواب میں آتے ہیں یا پاخانہ خواب میں آتا ہے، تو یہ بتا دیا کرتے تھے۔ میری کتاب بکھرے موتی میں بھی یہ مضمون تفصیل سے لکھا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 64۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ برے خواب پریشان کرتے ہوں، سونے سے پہلے یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ برے خوابوں سے حفاظت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ زنا سے بھی حفاظت فرمائے، اور زنا سے قریب کرنے والی جو باتیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، عورتوں سے، لڑکیوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، لڑکیوں کو پوچھنا آپ کے برتھ ڈے ذرا بتائیے کب پیدا ہوئی ہے، وہ تاریخ لکھنا، جب وہ تاریخ آئے تو پھر ہدیہ بھیجنا، یہ سارے کے ساری زنا کے دوائیات میں سے، یعنی زنا کے اوائل میں سے۔ مس کال کرنا، میں آج کل تو واٹس ایپ کی دنیا ہے، مبارکبادی دینا کہ بھیا کیوں مبارکبادی دی، ارے آج آپ پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ زنا سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔